الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ موارد مالیہ یا پھر سورسز آف انکم پر دلالت کرنے والی جو آیات ہیں، ان آیات کو اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کریں تو موضوعات کے اعتبار سے دو موضوع میں ان آیات کو ہم منقسم کر سکتے ہیں۔ ایک موضوع ہے وہ موارد مالیہ جو مشروع ہیں، یعنی وہ آیات جو مشروع اور مباح موارد مالیہ پر دلالت کرتی ہیں، اور دوسرا موضوع بن سکتا ہے وہ آیات جو حرام اور ممنوع موارد مالیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام میں آپ کی انکم نہیں ہوگی، آپ کے پاس پیسے نہیں آئیں گے، لیکن شریعت نے اس معاملے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر پہلے شق کی طرف چلے آئیں کہ وہ موارد مالیہ جو کہ مشروع ہیں، مشروع موارد مالیہ پر دلالت کرنے والی آیات کو اگر ہم اکٹھا کریں گے تو بہت سارے ذیلی عناوین ہمارے سامنے نکل کر کے آئیں گے۔ وہ کون کون سے سورسز ہیں جن کے ذریعہ سے ایک آدمی پیسہ حاصل کر سکتا ہے، جن کی مدد لے کر کے ایک آدمی کسی چیز کو اپنی ملکیت میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اگر اس نقطے پہ ہم غور کریں گے اور اس نقطے سے بحث کریں گے، ان تمام آیات کو دیکھیں گے تو تقریباً 10 یا 11 موضوعات ذیلی عناوین ہم قائم کر سکتے ہیں۔ انہی عناوین میں سے سب سے پہلا عنوان ہے البیع والتجارہ۔ البیع والتجارہ، البیع والتجارہ بزنس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو اصطلاح بنائی گئی بیع والتجارہ پر دلالت کرنے کے لیے، انگلش میں وہ بزنس ہے۔ بیع کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے فقہائے کرام نے بیع کی کیا تعریف کی ہے؟ تعریفات کو دیکھیں گے، بہت ساری مختلف تعریفات، جو سب سے راجح تعریف سمجھ میں آتی ہے، سب سے آسان اور سب سے زیادہ فٹ کی جانے والی تعریف، وہ ہے مبادلۃ مال بمال تملیکاً و تملکاً۔ بیع کی تعریف ہے مبادلۃ مال بمال تملیکاً و تملکاً۔ ایک مال کا دوسرے مال کے ذریعے سے ایکسچینج کرنا، مبادلہ کرنا، اور یہ مبادلہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، ادلا بدلی کیوں کی جا رہی ہے، ایکسچینج کیوں کیا جا رہا ہے؟ دو فائدے کے لیے، تملیکاً مالک بنانے کے لیے، تملیکاً مالک ہونے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مبادلۃ مال بمال، ایک مال کا دوسرے مال کے ذریعے سے مبادلہ کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ روپیہ دے کر کے ایک موبائل خریدتے ہیں، موبائل مال ہے اور آپ کا روپیہ ایک مال ہے۔ آپ نے ایک ہاتھ سے روپیہ دیا، دوسرے ہاتھ سے موبائل لیا، آپ نے مبادلہ کیا، ایکسچینج کیا۔ اب اس ایکسچینج کا فائدہ کیا ہے؟ تملیکاً و تملکاً۔ جب موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ اس کے مالک ہو گئے، تملک آپ کو حاصل ہو گیا۔ کیا تملیک حاصل ہے آپ کو؟ مطلب یہ تملیک کا کہ اس موبائل کو جو آپ نے خریدا ہے، کسی دوسرے سے آپ بیچ سکتے ہیں، کسی دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو ہدیہ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ یعنی بذات خود اپنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور چاہے تو اس ملکیت کو دوسرے کے پاس ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے مبادلۃ مال بمال تملیکاً و تملکاً۔ جو معاملات ہوتے ہیں، ادلا بدلی جو ہوتی ہے، بسا اوقات آپ اس چیز سے صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کے مالک نہیں بنتے۔ جیسے آپ نے کوئی گھر کرائے پہ لیا، یہ بات گزر چکی ہے، گھر اگر آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو اس گھر سے صرف فائدہ اٹھانے کے آپ
آپ کو اختیار ہے، آپ صرف اس گھر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ چاہے کہ وہ گھر اپنے نام کر لیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے وہ گھر کسی دوسرے کے نام ٹرانسفر کر دیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو یہ بے کی تعریف ہو گئی، مبادلۃ مال بمال تملیکن و تملکن۔ بے کا حکم کیا ہے؟ جو احکام تکلیفیہ ہیں وہ 5 ہیں: واجب، مندوب، مباح، حرام، مکروہ۔ بے یا تجارت یا بزنس کا اصل حکم کیا ہے ان 5 میں سے؟ کیا مندوب ہے؟ کیا حرام ہے؟ یا واجب ہے؟ کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے الاصل فی البیوع الاباحہ۔ بے کے جتنے بھی معاملات ہوں گے، بے کا جو اصلی حکم ہے وہ ہے اباحت کا۔ یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے شباب۔ شیخ محمد خالد سن رہے ہیں نا؟ الاصل فی البیع الاباحہ، جتنے بھی لین دین کے معاملات ہوں گے، خریداری کے معاملات ہوں گے، سارے معاملات میں اصل کیا ہے؟ اباحت، یعنی وہ معاملہ ہمارے لیے جائز ہے، مباح ہے۔ کب تک جائز ہے؟ جب تک اس کے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں آ جاتی۔ 10 روپیہ دے کر کے 15 روپیہ ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ 10 روپیہ دے کر کے 15 روپیہ ہم لے سکتے ہیں۔ 1000 روپیہ کسی کو قرض دے کر کے 1500 روپیہ اس سے اصول سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ کب تک لے سکتے ہیں؟ جب تک کہ کوئی ممانعت کی دلیل نہ آ جائے۔ اگر شریعت نے 1000 دے کر کے 1500 لینے کا منع نہیں کیا ہے تو ہمارے لیے وہ مباح ہے۔ اگر شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے تو ہمارے لیے مباح ہے، لیکن اگر منع کر دیا تو منع کرنے کی وجہ سے ہم رک جائیں گے وہ معاملہ انجام دینے سے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ آن لائن شاپنگ پوری دنیا سمجھیے ایک گلوبل سسٹم میں ہے۔ آن لائن شاپنگ کا اس دور میں بہت زیادہ رواج چل رہا ہے۔ آن لائن شاپنگ کے طرح طرح کے انواع و اقسام ہیں، طرح طرح کمپنیوں کی پالیسیز ہیں۔ کیا آن لائن شاپنگ، کوئی بھی آن لائن شاپنگ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، ہمارے لیے مباح ہے۔ کب تک مباح ہے؟ جب تک کہ اس کے تحریم کی دلیل نہ آ جائے۔ اگر اس کی تحریم کی دلیل شریعت کے اندر موجود ہے، چاہے وہ نصاً موجود ہو یا عموماً موجود ہو یا اطلاقاً موجود ہو یا قیاساً موجود ہو، اگر شریعت کے اندر تحریم کی دلیل موجود ہے تب تو ہم وہ آن لائن شاپنگ نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں موجود ہے تو ہمارے لیے مباح ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے۔ جیسے آپ گیہوں دے کر کے چاول خرید رہے ہیں، آپ نے گیہوں دے کر کے چاول لیا، ادلا بدلی کر لی، یہ معاملہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ یہ معاملہ ہمارے لیے مباح ہے۔ شریعت میں کوئی دلیل موجود ہے جو اس کی حرمت پہ دلالت کرتی ہے، جو اس کے تحریم پہ دلالت کرتی ہے؟ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الاصل فی البیع الاباحہ، جتنے بھی ہمارے بیوع اور بزنس کے معاملات ہیں، ہر ایک معاملہ ہمارے لیے درست اور جائز ہے، یہاں تک کہ اس کے ممانعت کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اگر ممانعت کی کوئی دلیل قیاس کے ذریعہ سے، عموم کے ذریعہ سے، اطلاق کے ذریعہ سے یا پھر نصاً پتہ چل جاتی ہے، تب ہم اس معاملہ کو انجام دینے سے باز آ جائیں گے، کہا جائے گا کہ یہ معاملہ حرام ہو گیا۔ سمجھ گئے نا شباب؟
الاصل فی البیع الاباحہ، کون سی آیات ہیں جو اس حکم پہ دلالت کرتی ہیں، جو یہ بتلاتی ہیں کہ بیع میں اصل اباحت ہے؟ ان آیات کا ذرا ہم دراسہ کر لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ ربا سے، انٹرسٹ سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، سود کو دیتے ہیں، سود کو لیتے ہیں، ربا کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دیوانگی کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا ہو، جسے کسی چیز کی تمیز نہ رہ جائے۔ کیوں یہ لوگ ربا سے کاروبار کرتے ہیں؟ کیوں انٹرسٹ سے کاروبار کرتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ربا بیع کی طرح سے ہے، یعنی جیسے بیع ایک معاملہ ہے، بزنس ایک معاملہ ہے، ویسے ربا بھی ایک معاملہ ہے۔ یعنی بزنس، تجارت اور ربا دونوں میں کوئی فرق ان کے نزدیک نہیں دکھائی دے رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب یہ دیا کہ اچھی اور بری چیزوں کی تمیز کرنے کا جو مادہ ان کے اندر تھا، اس مادے کو ختم کر دیا۔ اب جیسے شیطان کسی کے اوپر سوار ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، ویسے ہی ان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، صحیح اور ناجائز میں، حرام میں تمیز کی، تفریق کی، اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، چھین لیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، لہذا ایک محرم چیز ایک حلال چیز کے مساوی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرد ایک عورت کبھی نہیں بن سکتا، ایک عورت ایک مرد کبھی نہیں بن سکتی۔ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، دونوں کے درمیان مساوات اور برابری ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ محل شاہد اس آیت میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لفظ احلال ہے، اور علماء اصول فقہ کہتے ہیں مباح کے صیغوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہ مباح کے بہت سارے صیغے ہیں جو اباحت پہ دلالت کرتے ہیں، جیسے کہیں پہ حرج کی نفی کی جائے، کہا جائے لا حرج فی ذالک، تو یہ اسلوب اباحت پہ دلالت کرے گا۔ کہیں پہ اسم کی نفی کی جائے لا اسم فی ذالک، تو یہ اسلوب اباحت پہ دلالت کرے گا۔ کہیں پہ جناح کی نفی کی جائے لا جناح فی ذالک، تو یہ اسلوب اباحت پہ دلالت کرے گا۔ ویسے ہی ہے کسی چیز کو لفظ احلال کے ذریعہ سے، یعنی احل یحلو یا حلال کے ذریعہ سے ثابت کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، اور یہ اسلوب لفظ احلال کا استعمال کر کے کسی چیز کے بارے میں خبر دینا، اس کی مشروعیت کے بارے میں خبر دینا، کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ اباحت پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ بیع کا اصل حکم کیا ہے؟ وہ مباح ہے۔
اب اس اصل سے ہم اس وقت تک عدول نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے۔ ہم کوئی بھی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، بزنس کرنے جا رہے ہیں، ایک موبائل چھوٹی موبائل دے کر کے بڑی موبائل خرید رہے ہیں، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، کوئی آ کر کے کہے کہ نہیں یہ معاملہ حرام ہے، آپ ایک موبائل کے ذریعے سے دوسرے موبائل کا ایکسچینج نہیں کر سکتے، حرام ہے کیونکہ ربا ہے۔ آپ ایک چھوٹی موبائل دے رہے ہیں، اس کے بدلے آپ ایک بڑی موبائل دے کر کے پرانی موبائل اور نئی موبائل ایک چھوٹی موبائل خرید رہے ہیں، کہتا ہے یہ ربا ہے موبائل کو موبائل کے بدلے ایکسچینج کرنا۔ کہا جائے گا بھائی دلیل کیا ہے تمہاری؟ اگر دلیل وہ دے دیا، دلیل صحیح ہے اور وجہ استدلال بھی صحیح ہے، تب تو ٹھیک ہے، وہ ربا میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہم بڑی موبائل دے کر کے چھوٹی موبائل کو ایکسچینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو ہمارا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ دوسری آیت ہے سورۃ النور کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیع کی مشروعیت بیان کی ہے اور بیع کو مباح ٹھہرایا ہے۔ کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ ایسے لوگ ہیں، مومنین کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، ایسے لوگ ہیں جن کو نہ ہی تجارت اور نہ ہی بیع و شراء، بزنس ان کو غافل نہیں کر سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اقامت صلاۃ سے، ایتاء زکوٰۃ سے۔ یعنی جو خیرات کے کام ہیں، جو طاعات کے کام ہیں، وہ طاعات جو ان کے اوپر واجب ہیں، ان طاعات کی ادائیگی میں بیع و شراء کوئی رکاوٹ یا کوئی حائل نہیں بن سکتا۔ یہ مومنین ہیں۔ مفہوم مخالف اس کا کیا ہے کہ اگر طاعات واجبہ کا وقت نہ ہو، صلاۃ کا وقت نہیں ہے، زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، 1 سال نہیں گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، ابھی رمضان کا وقت نہیں آیا، ایسی صورت میں کیا بیع و شراء ہمارے لیے مباح ہے؟ بالکل ممدوح ہے۔ یعنی جب بیع و شراء اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ غافل کرے تو وہ ممدوح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے، بطور مدح اس صفت کو ذکر کیا ہے کہ بیع و شراء یہ لوگ کرتے ہیں تو بیع و شراء یہ اچھی چیز ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، صلاۃ سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے۔ سمجھ گیا نا شباب؟ تو یہ بیع و شراء کے تعلق سے 2 آیات تھی۔ اب آگے بیع و شراء کے تعلق سے جتنی آیات تھی ان آیات کو ہم نے اکٹھا کیا، پھر اس کا الگ الگ ذیلی عنوان قائم کیا۔ تو ایک عنوان آیا کہ الاصل فی حکم البیع، دوسرا عنوان ذیلی عنوان قائم کیا جا رہا ہے الامر بالاشہاد علی العقود، کہ بیع و شراء پر، بیع و شراء کرتے وقت گواہوں کا مقرر کرنا یا گواہی کا مقرر کیا جانا، اس کا کیا حکم ہے اور کون سی آیات اس کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، اس کا دراسہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔